ان کو 7 اکتوبر 2023 کو کیپچر کیا گیا تھا، ان کو بھی نکالا جائے گا. ساتھ جو ہے وہ ایسے لوگوں کو بھی نکالا جائے گا جو حماس جو کہ غزہ کے جو عام باشندے تھے، عام لوگ تھے، ان کو بھی ان بلڈنگ سے نکالا جائے گا. بٹ فی الحال اپروول نہیں دیا گیا. وہ لوگ ابھی رفح کراسنگ پہ ویٹ کر رہے ہیں. یہ ہمارے پاس 2 گھنٹے پہلے کی نیوز ہے. ہو سکتا ہے کہ ابھی ان لوگوں کو اجازت مل گئی ہو کہ وہ اندر جائیں غزہ میں اور ان بلڈنگز کے ملبے کو نکالیں اور لوگوں کو ایزیلی ایویکویٹ کریں. بیکاز ہزاروں لوگ انفارچونیٹلی ابھی بھی اس ٹائم، سینکڑوں لوگ بلکہ اس ٹائم انفارچونیٹلی ابھی بھی بلڈنگ سے نیچے دبے ہوئے ہیں. بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے تقریباً 2 سال سے ایئر اسٹرائکس ہو رہی ہیں، بمباری ہو رہی ہے، میزائلس داغے جا رہے ہیں غزہ کی بلڈنگز کے اوپر، اور لوگ اس میں ابھی بھی دبے ہوئے ہیں. بہت ساری باڈیز تو پچھلے 2 سال سے دبی ہوئی ہیں. سو یو کین امیجن کہ ان کی حالت انفارچونیٹلی کیا ہوگی. اگلی بات سنیں گا. اگلی بات یہ ہے کہ ایز آف ناؤ ٹرکی اور قطر کے درمیان کچھ ڈیفنس ایگریمنٹس بھی ہوئے ہیں. اچھا، یہ جو ملاقات ہوئی ہے اردوغان صاحب کی اور التھانی صاحب کی، ان دونوں کی آپس میں جو ملاقات ہوئی، یہ بڑی کلوز ڈور ملاقات ہوئی ہے. ہمارے پاس کوئی اسٹیٹمنٹ آیا نہیں ہے، کوئی ایسا اسٹیٹمنٹ ہمارے پاس آیا نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ٹرکی جو ہے اس ٹائم جو ہے وہ یو کین سے کہ ٹرکی نے کیا بات کی ہوگی، قطر نے کیا بات کی ہوگی. وی ڈونٹ نو، کیونکہ یہ کلوز ڈور بات ہوئی ہے. بٹ ہمارے پاس آنے والے ٹائم پہ انفارمیشن آ جائے گی کہ دھوہا میں جو ملاقات ہوئی ہے. اب اس بات کو ذرا سمجھیے گا. The details of the defense industry cooperation agreement will be clarified in the coming days. اب ٹرکی یہ کہہ رہا ہے کہ ٹرکی اور جو قطر کا ایک ڈیفنس ایگریمنٹ یا ڈیفنس کوئی ان کا ڈیفنس معاہدہ ہوا ہے کہ ٹرکی آنے والے ٹائم پہ فائٹر جیٹس، یورو فائٹر جیٹس دے گا غالباً قطر کو، یا ٹرکی جو ہے وہ سکھانے کی کوشش کرے گا قطر کے پائلٹس کو کہ آپ نے اپنے دشمن کو کیسے ہرانا ہے. جب بھی آپ پہ اٹیک ہو آپ نے کیسے اس کو ریپیل کر کے اٹیک بیک کرنا ہے. یا جنرلی ٹرکی جو ہے وہ قطر کی فوج کو جو ہے وہ ٹریننگ دے. اس طرح کی چیزیں آنے والے دنوں میں ہو سکتی ہیں، لیکن ابھی اس ڈیفنس پیکٹ کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں ہے. کل یا پرسوں تک ہمارے پاس انفارمیشن ڈفرینٹ سورسز کے تھرو آ جائیں گی. اگلی بات سنیں گا. اب اگلی بات یہ کہ جو قطر میں اردوغان صاحب گئے ہیں، ان کا اصل مقصد غزہ کے معاملے کو دیکھنا تھا. میں آپ کو پھر بتا دوں، دوحہ میں اس ٹائم جو قطر کا کیپٹل ہے، دوحہ میں اس ٹائم ابھی حماس کی اور جو ٹرکی کے انٹیلیجنس آفیسرز ہیں ان کی آپس میں ایک ڈیل ہو رہی ہے. ٹرکی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے حماس کو کہ بھائیوں اپنے ہتھیار کو ڈال دو، اسرائیل کی فوج پیچھے آ جائے گی، آپ آسانی سے خوشی سے اپنی زندگی کو آپ جی سکیں گے اور آپ کے معاملات حل ہو جائیں گے. جبکہ دوسری طرف دوسری پارٹی یہ کہہ رہی ہے حماس کی کہ ہم ایسا کیوں کریں، ہمیں اگر کل کو مار دیا گیا یا ہمارے خلاف کوئی ایسا ایکشن لیا گیا، ہمارے خلاف ایساسینیشن شروع کر دی گئی، ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہوگا بچانے کو، تو پھر ہم کہاں پہ جائیں گے، ہم کیا پتھروں سے لڑیں گے. تو یہ ایک بون آف کنٹینشن جو ہے وہ نظر آ رہا ہے اس ٹائم. لیکن ٹرکی، کیونکہ ٹرکی پہ امریکہ کا بھی پریشر ہے، ٹرکی خود بھی پریشر ڈال رہا ہے اس ٹائم، اور خاص طور پہ ایجپٹ، ٹرکی اور قطر، یہ تینوں مل کے کوشش کریں. کیونکہ دیکھیے اسرائیل جب بے لگام ہو جاتا ہے پھر اسرائیل کو روکنا بڑا مشکل ہوتا ہے. آپ نے شاید 60 منٹس ایک آسٹریلیا کا پروگرام ہوتا ہے، اس 60 منٹس میں آپ نے وہ شاید سنا ہو ایک انٹرویو، مور امپورٹنٹلی اسٹیو وٹکوف کا. انہوں نے یہ بات بتائی کہ ہمیں لگا اس دن، جس دن 9 ستمبر کو جب اسرائیل نے دوحہ پہ ایئر اسٹرائکس کی، تو ہمیں یہ لگا کہ اسرائیل ہمارے قابو سے نکل چکا ہے. اس دن ہم گھبرائے. بٹ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ نے سارے اپنے ایئر ڈیفنس سسٹمز کو بند کیے ہوئے تھے، تو اسرائیل کہاں سے بے قابو ہوا؟ امریکہ کو سارا کچھ پتا تھا. بٹ وٹ آئی ایم سیئنگ از دیٹ کہ امریکنس کو کہیں نہ کہیں یہ لگتا ہے کہ جو اس ٹائم اسرائیل ہے وہ امریکہ کے جو ہے وہ ہاتھ سے نکل سکتا ہے، اس لیے اس کو قابو کرنا بڑا ضروری ہے، اس کی لگام کو پکڑنا بڑا ضروری ہے. ساتھ ساتھ حماس پر بھی پریشر ڈالنا ضروری ہے کہ وہ بھی ہتھیار ڈالیں. بیکاز دیکھیں اسرائیل نے پچھلے 2 سے 3 دن میں یمن پہ بھی ایئر اسٹرائکس کی ہیں، پھر صدرن لبنان میں بہت ساری ایئر اسٹرائکس وہ کر رہا ہے، اور خاص طور پہ نیتن یاہو صاحب پہ پریشر بہت زیادہ ہے. اور یہ جو سیز فائر ہے یہ بڑا فریجائل ہمیں نظر آ رہا ہے. تو غزہ کا ٹاپک سب سے زیادہ ڈسکس ہوا ہے اس میٹنگ میں. قطر کی جو وزٹ کی ہے ریسنٹلی اردوغان صاحب نے، اور التھانی صاحب کی جو میٹنگ ہوئی ہے. اگلی بات سنیں گا. اگلی اہم امپورٹنٹ بات یہ کہ ٹرکی اینڈ قطر انٹینسیفائڈ ایفرٹس ٹو پریزرو دا فریجائل غزہ cease fire with their leaders meeting in Doha on Wednesday as diplomatic and intelligence chief coordinated to prevent renewed fighting. اب جب یہ میٹنگ ہوئی دونوں کی، قطر کے امیر التھانی صاحب کی اور پریزیڈنٹ اردوغان کی میٹنگ ہوئی، اس میٹنگ کی خبریں ابھی ہمارے پاس نہیں آ رہی، کچھ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی سورس ہمیں کچھ نہیں بتا پا رہے، نہ ہمارے پاس انفارمیشن آ رہی ہے کہ کیا بات ہوئی. بٹ کہا یہ جا رہا ہے کہ غزہ ایشو پہ زیادہ بات ہوئی ہے. پھر قطر کا جو ڈیفنس سسٹم ہے اس پہ بات ہوئی ہے کہ قطر اپنے ڈیفنس سسٹم کو کیسے اپ گریڈ کرے. کیونکہ دیکھیں امریکہ نے فی الحال تو گارنٹی دے دی ہے، بٹ وی آل نو دیٹ کہ کل کو اگر دوبارہ سے اسرائیل اٹیک کرے گا تو امریکہ پھر کوئی نئی گارنٹی دے دے گا کہ اگلی بار اٹیک ہوگا ہم آپ کو نہیں بچائیں گے. یو نو وٹ آئی ایم سیئنگ. سو یہ سارے معاملات جو ہیں یہ دیکھنا بڑا ضروری ہے. اگلی بات سنیں گا. اب اس ٹائم ہمارے پاس جو انفارمیشن آ رہی ہے وہ یہ ہے
کہ جو ٹرکی کے اور قطر کے ڈپلومیٹس ہیں ان سے کچھ سورسز نے کوٹ کیا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈپلومیٹس آف ٹرکی اینڈ قطر آر سیئنگ دیٹ دا سیز فائر بٹوین حماس اینڈ اسرائیل ہیز انٹرڈ اے ہائیلی سینسٹیو فیز۔ اب کہا یہ جا رہا ہے، میں بھی یہ بات بار بار کر رہا ہوں، یہ جو سیکنڈ فیز ہے جب حماس نے ہتھیار اپنے ڈالنے ہیں، یہ فیز بڑا سینسٹیو ہے، میک اور بریک کا رول پلے کرے گا۔ امریکہ کے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جو ہے وہ ریسنٹلی اسٹیٹمنٹ یہ دیا ہے کہ اگر یہ حماس کی لیڈرشپ نہیں اپنے ہتھیار ڈالے گی تو کیا ہوگا، حماس کی لیڈرشپ کو ہتھیار ڈلوائے جائیں گے بائی ہک اور بائی کک، یعنی فوج اندر جا کے لڑے گی۔ اب یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ فوج جائے گی ہتھیار وہ دے دیں گے، ایسا نہیں ہوتا نا، ایسا نہیں ہوتا۔ حماس کے بھی ٹنلز بھی ہیں، حماس کے پاس بہت سارے ہتھیار بھی ہیں، حماس اپنے آپ کو ڈیفینڈ بھی تو کرے گا، وہ فائٹ بیک تو کرے گا۔ سو واٹ آئی ایم سیئنگ کہ یہ اتنا کام آسان ہے نہیں جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں۔ ہاں، پریشر ڈالنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے، پیچھے سے میڈیٹرین سی کا بلاکیڈ بھی ہے، پھر بفر زون بھی بنا دیا گیا ہے، ساری کراسنگز بند کر دی گئی ہیں۔ اب جو ہے وہ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکے والا حساب ہے، مطلب غزہ کے لوگ صرف غزہ میں ہی اس ٹائم پھنسے ہوئے ہیں، نہ وہ ایجپٹ جا سکتے ہیں، نہ وہ باہر نکل سکتے ہیں، نہ وہ پانی میں جا سکتے ہیں، سارے کا سارا انفارچونیٹلی معاملہ اس ٹائم بند ہوا ہوا ہے، اور اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کے معاملات کو حل کیا جائے۔ ہاں، 600 سے 700 ٹرکس تو روز جا رہے ہیں ایڈ کے، بٹ وہ ٹرکس کافی نہیں ہیں۔ غزہ کی آبادی ہے 2.1 ملین، 21 لاکھ لوگوں کی آبادی ہے، 600 ٹرکس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ سو دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ۔ خیر اینی ویز اگلی بات میں آپ کو بتاؤں گا۔ اب ایک صاحب ہیں، ان کا نام ہے حسیم شیکر صاحب۔ حسیم شیکر صاحب از اے ویانا بیسڈ پولیٹیکل اینالسٹ، بھی ویانا میں آسٹریا میں یہ بیٹھتے ہیں اور یہ پولیٹیکل اینالسٹ ہیں، ان کا نام ہے حسیم شیکر صاحب۔ یہ کہتے ہیں کہ دا ٹرکیز پارٹیسپیشن ریپریزینٹس این اپرچونٹی ٹو اسٹرائک اے بیلنس ان میڈیشن ایفرٹس ان کوآپریشن ود قطر اینڈ ایجپٹ اینڈ کوڈ ہیلپ کرب دا یوزول امریکن بائس ٹورڈز اسرائیل۔ اب انہوں نے بڑی اہم بات کی ہے۔ حسین شاکر صاحب کہتے ہیں کہ ایجپٹ کا اس سارے معاملے میں آنا بڑا ضروری ہے، اس سے اسرائیل پہ پریشر بھی آئے گا اور اسرائیل کہیں نہ کہیں ڈیل کرنے پر تیار ہو جائے گا، بیکاز اس ٹائم ٹرکی اور اسرائیل کے تعلقات بھی آپ کو پتہ ہے اتنے اچھے نہیں ہیں۔ ٹرکی نے اپنے تعلقات سویئر کر لیے ہیں، ڈاؤن گریڈ کر دیے ہیں اسرائیل کے ساتھ پچھلے 1 مہینے سے، ہم سب کو اس بارے میں پتہ ہے۔ سو دیٹس ویری امپورٹنٹ۔ اگلی بات سنیں گا، اگلی امپورٹنٹ بات اس ٹائم یہ ہے کہ یہ تو معاملہ ہو گیا، یہ تو سارا گیم اوور ہوگی۔ اب اس وزٹ کے بعد جو ہے وہ شام کو کل شام کو، کیونکہ آج تو تھرسڈے کے پاکستان میں 1:50 ہو رہے ہیں، اب تو تھرسڈے سٹارٹ ہو گئے، کل کی بات میں کرتا ہوں، کل وینسڈے تھا، کل شام کو طیب اردگان صاحب اپنی وائف کے ساتھ جو ہے وہ عمان کا دورہ انہوں نے کیا، تیسرا اہم دورہ کیا۔ اس دورے میں ان کی ملاقات جو ہے وہ جو سلطان ہیں عمان کے ان سے ہوئی، کیونکہ وہاں پہ بھی جو ہے وہ بادشاہت کا نظام ہے، عمان کا کنگ شپ ہے، تو عمان کے سلطان سے ان کی ملاقات ہوئی مسقط میں جو کیپٹل ہے عمان کا۔ اور اس کے بعد جو ہے مور امپورٹنٹلی ڈفرینٹ جو ہے وہ طرح کی باتیں کی گئیں، مور امپورٹنٹلی جو ہے وہ ڈسکشن کی گئی آن ریویوئنگ دا کرنٹ اسٹیٹس آف بائیلیٹرل ٹائز، آئیڈینٹیفائنگ نیو ایریاز آف کولیبوریشنس، ایکسپلورنگ افیکٹو اپروچز ٹو پریسنگ ریجنل چیلنجز۔ تو ریجنل چیلنجز پر بات کی گئی، اس کے علاوہ ٹریڈ پر بات کی گئی، لیکن جو اصل دورہ تھا طیب اردگان صاحب کا وہ قطر کا تھا، کویت کا، اور جو عمان کا دورہ تھا وہ مور امپورٹنٹلی جو ہے وہ دورہ صرف ایک بائیلیٹرل ریلیشن شپ کو بہتر کرنا تھا۔ قطر کا کلاؤٹ، قطر کا ڈائسپورا، ٹرکی کا جو ڈائسپورا، ٹرکی کا جو کلاؤٹ ہے وہ پریزنٹ کرنا تھا اس سارے علاقے میں، اور ٹرکی کی جو امپورٹنس ہے اس کو بیٹر کرنا تھا اس سارے علاقے میں۔ ایونچولی اردگان صاحب جو ہیں وہ واپس چلے گئے ہیں، بٹ اصل جو امپورٹنس تھی ٹرکی کی وہ یہ تھی کہ وہ قطر میں اپنے پنجے گاڑے اور قطر میں سمجھائے حماس کی لیڈرشپ کو کہ وہ اپنے ہتھیار ڈالیں، ورنہ حالات اور خراب ہو سکتے ہیں، اور اگر ایک دفعہ حالات خراب دوبارہ ہو گئے پھر ریجن میں دوبارہ سے انسٹیبلٹی آنے کے چانسز اور بہت زیادہ ہیں۔ اب میں آپ کو اگلی بات بتاتا ہوں۔ اگلی بات یہ کہ ایک طرف تو ٹرکی اپنی طاقت کو بڑھا رہا ہے مڈل ایسٹ میں، دوسری طرف سعودی عرب بھی ان چیزوں کو دیکھ رہا ہے۔ آپ کو شاید اس بات کا نہیں پتا یا شاید پتا ہو، میں آپ کو پھر بتا دیتا ہوں۔ ٹرکی اور قطر جو ہے ٹرکی اور جو سعودی عربیہ ہیں، ان کی آپس میں بھی ایک ڈھس لگی رہتی ہے، مطلب سعودی عرب چاہتا ہے کہ اس کا انفلوئنس مڈل ایسٹ میں ہو، وہ بڑا ملک ہے، ٹرکی چاہتا ہے کہ نہیں، کیونکہ وہ آٹومن امپائر تھا، وہ ایک اٹ واز اے نوسٹیلجیا، ایک بہت بڑا ماضی ہے آٹومن امپائرس کا، سلطنت عثمانیہ تھی، تو وہ اس ماضی میں رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو سلطنت عثمانیہ تھی، ہم بہت بڑی طاقت تھے، تو ہم لوگوں کو جو ہے وہ ایک طرح سے وہ سارا پاور پیٹرن ملنا چاہیے، تو وہ مڈل ایسٹ پہ اس لیے ٹرکی دوبارہ سے اپنے آپ کو ری اپروچ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، بٹ امریکہ کا رول بھی اس سارے معاملے میں بڑا امپورٹنٹ ہے۔ بٹ دا تھنگ از دیٹ رائٹ ناؤ کہ ٹرکی اپنے انفلوئنس کو بڑھانے کی بھی کوشش کرے، ساتھ میں غزہ میں جو حماس کی لیڈرشپ ہے، جو ڈپلومیٹک لیڈرشپ اس ٹائم دوحہ میں بیٹھی ہوئی ہے، اس کو سمجھانے کی بھرپور کوشش کرے۔ اب دیکھتے ہیں کہ چیزیں آنے والے ٹائم پہ کس طرف جائیں گی، بٹ اکارڈنگ ٹو مائی پرسنل اسیسمنٹ اسرائیل جو ہے وہ ایک حد تک رکے گا، نیتن یاہو صاحب بھی ایک ٹائم تک رکیں گے، لیکن جب ان پہ پریشر زیادہ آئے گا
ان کی لیڈرشپ پہ زیادہ پریشر آئے گا تو ایونچولی وہ کہیں نہ کہیں ایک اسٹرائک کر سکتے ہیں. اور ان کی لیڈرشپ پہ پریشر کہاں سے آ رہا ہے؟ جو کنیسٹ میں رائٹ ونگ زائنسٹ لابی ہے وہ ساری کہہ رہی ہے کہ آپ نے اپنی فوج کو پیچھے بھی لے آئے, ساری کی سارے کھاتا آپ نے فارغ بھی نہیں کیا, حماس کے 10 سے 15 ہزار فائٹرز ابھی بھی لڑ رہے ہیں اور وہ ہتھیار بھی نہیں ڈالے. آپ نے کیا پایا؟ آپ نے صرف اپنے 20 لوگ واپس لیے, لاشیں بھی آپ کو واپس نہیں ملیں, آپ کچھ بھی نہیں کر رہے. تو رائٹ ونگ جو ہے وہ ایک طرح سے کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے, اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یا تو نیتن یاہو صاحب اسٹرائک کریں گے دوبارہ, اس سیز فائر کو توڑ دیں گے, یا پھر ان کی حکومت فارغ ہو جائے گی. تو ان دونوں میں سے ایک چیز ہی وہ کریں گے, اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ کیا کرنے والے ہیں. سو دیٹس the thing is. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ حماس بھی فی الحال ہتھیار ڈالنے کے کھاتے میں نہیں ہے, وہ بھی ہتھیار ڈالنا نہیں چاہ رہا. یہ جنگ کس طرف جائے گی؟ کہتے ہیں کہ پولیٹیشینز جو ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے جنگ شروع کرتے ہیں. سو آئی تھنک ابھی جنگ شروع ہو چکی ہے. نیتن یاہو صاحب, ان کی وائف پر, ان کی فیملی پر کرپشن کے چارجز ہیں, لا کو اللیگل یوز کرنے کے چارجز ہیں, اپنی اتھارٹی سے آگے بڑھ کر چیزوں کو اللیگل یوز کرنے کے جو ہے وہ ان پہ چارجز ہیں. عدالت کے بھی وہ کھاتے میں ہیں. پھر جو کنیسٹ ہے اس میں بھی ان کی میجورٹی نہیں ہے. جو ان کے ساتھ کولیشن ہے وہ ان کو دھمکیاں دیتا ہے, تڑیاں دیتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں اس ٹائم نظر آ رہی ہیں. بٹ آئی ریکویسٹ یو آل کہ آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. میں تھوڑی دیر لائیو ہوں, آپ سوالات کیجیے گا, میں آپ لوگوں کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے یہاں پہ بیٹھا ہوں. اس کے بعد پھر اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ رشیا نے ملٹری نیوکلر ڈرلز کی ہیں. آج یہ ملٹری نیوکلر ڈرلز ہوتی کیا ہیں, اور پھر رشیا کا ایک وار شپ جو ہے وہ یونائٹڈ کنگڈم کے پانیوں میں دیکھا گیا, کوسٹل ایریا کے پاس دیکھا گیا. یہ وار شپ کر کیا رہا تھا وہاں پہ, ہم اس پہ بھی بات کریں گے. اینم کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں آپ؟ اینم کہہ رہے ہیں کہ برہموس واز سافٹ کلڈ بائی پاکستانی سائبر اٹیکس. یو آر رائٹ اینم. راکی کہہ رہے ہیں رشیا نے اپنے میزائلس ٹیسٹ کی نیو کیپیبلٹی میں خیال سے آئی سی اے میزائل ہوں گی. میں بات کروں گا اس پہ. یہ بیسیکلی اٹ از ناٹ اے میزائل ٹیسٹ. رشیا جو ہے وہ ملٹری میزائل نیوکلر ایکسرسائزز کر رہا ہے رشیا, تو میں اس پہ بات کروں گا ڈیفینیٹلی. اوکے, بٹ آپ کے کچھ کویشچنز ہیں تو پلیز آپ لوگ کر سکتے ہیں, اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پلیز دبائیں. بہت خوشی ہوتی ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ ہمارے چینل کو پسند کرتے ہیں. میں آپ لوگوں کے اوپر سے بھی کمنٹس پڑھ لیتا ہوں. آپ لوگوں کو آئی ایم سو تھینک فل. پاکستان